بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان کے تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف، پاک فوج کے نوجوانوں اور پولیس افسران کو کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے فرائض بڑے احسن انداز سے سر انجام دے رہے ہیں۔ دوسری جانب بڑھتے ہیں کہ بطور شہری ہم کتنے ذمہ دار ہیں۔ کیا آپ اپنے گھر والوں سے پیار کرتے ہیں؟ اگر آپ پیار کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت کے اس آرڈر کو پاس کریں اور اپنے گھروں میں موجود رہیں۔ صرف ضروری چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، میری آپ ویکسین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام کاروباری مراکز بند ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو پس رہا ہے وہ مزدور طبقہ ہے۔ میری یہاں پہ ایک چھوٹی سی اپیل ہے اپنے شہر کے تمام مخیر حضرات سے کہ وہ اپنے گلی محلوں میں دیکھیں، جہاں بھی کوئی دیہڑی دار لوگ ہیں، آپ چپکے سے رات کی تاریکی میں جائیں اور ان سے بات چیت کریں اور ان کو حوصلہ دیں۔ آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ بالکل حوصلہ مت ہاریں، ہم انشاءاللہ موجود ہیں۔ آپ کو اگر کسی طرح کی مدد چاہیے ہو تو آپ چپکے سے میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں یا مجھے کال کر سکتے ہیں۔ آپ یقین مانیے اللہ بھی آپ کو نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ جو مزدور ہے ساری رات یہی سوچتا رہتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، تو آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں اور خدا را اس میٹر کو سیریس لیں۔ ابھی میں یہاں پہ ایک ڈیمو پیش کروں گا کہ بہت سارے لوگ ماسک تو پہن رہے ہیں لیکن ماسک کو صحیح طریقے سے وہ نہیں پہن رہے۔ ابھی جیسا کہ میں تو ماسک لگا چکا ہوں، یہ میرے ساتھ علی موجود ہے۔ ماسک کی دو سائڈیں ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ایک گرین سائڈ ہوتی ہے اور ایک وائٹ سائڈ ہوتی ہے۔ جو وائٹ سائڈ ہے اس کے اوپر میڈیکیٹڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر میڈیسن کی ایک لیئر لگی ہوئی ہے جو آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اس وائرس سے۔ تو بہت سارے لوگ اس کو اس طرح سے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو صحیح اس کو یوز کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیکیٹڈ طے ہے اس کو باہر رکھا جائے۔ کیوں کہ اگر آپ کو یہ انفیکشن نہیں ہے، کرونا نہیں ہے، تو یہ جو ہوا باہر سے ہو کے آ رہی ہے اس کو ٹچ کر کے آپ تک پہنچے، اور اگر کسی کو یہ وائرس ہو چکا ہے تو وہ یہ سائڈ جو کیمیکل والی ہے، جو میڈیسن والی ہے، اس کو اندر لگائے گا۔ اب یہ جو میرے بھائی ہیں ان کو ایسی کوئی مرض نہیں ہے تو یہ اس کا استعمال اس طرح سے کریں گے، گرین سائڈ اندر کریں گے جس پہ میڈیسن نہیں لگی ہوئی، جس پہ میڈیسن لگی ہوئی ہے وہ حصہ باہر رکھیں گے۔ جی پہنیں، اس کو آپ باہر رکھیں گے۔ ابھی دیکھیں یہ بھی غلط یوز کر، یہ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو گائیڈ بھی کیا لیکن انہوں نے غلط پہنا ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ ان کے لیے جن کو کرونا ہو چکا ہے وہ اس طرح پہنیں گے تاکہ ان کے وائرس دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ جس کو نہیں ہے وہ اس کا استعمال اس طرح سے کرے گا، میڈیکیٹڈ سائڈ جو ہے وہ باہر رکھے گا تاکہ جو باہر سے ہوا آ رہی ہے وہ پیور ہو کے اس تک جا سکے۔ یہ ہے اصل طریقہ۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم اور لوگوں سے بھی ویو لیتے ہیں، ڈاکٹر سے بھی رائے جانتے ہیں۔ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے سید مستجاب حسین زیدی صاحب، چیئرمین پریس کلب علی پور چٹا ہے، اور بہت ایکٹیو ہیں اس ساری صورتحال علی پور چٹا کو وہ دیکھ رہے ہیں اور بہت آگاہی مہم ان کے آپ وال پہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں اور علی پور چٹا کی عوام کس طرح کا رد عمل دے رہی ہے حکومت کے فیصلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا مزمل بلوچ صاحب بہت شکریہ۔ میرا میسج تو یہی ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، خود کو بچائیں پلیز، خدارا اپنے شہر کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، بھائی بہنوں کو بچائیں۔ میں 4-5 دن سے اس مہم کے ساتھ منسلک ہوں۔ ابھی بھی میں مختلف جگہ پر 1112 کے ذریعے ایک سپرے کروا کے آئے ہیں۔ ہم نے درخواست کی تھی، اس حساب سے انہوں نے ہمیں وہ کروائی ہے۔ انشاءاللہ وہ کل پرسوں بھی آئے گی۔ اور ہمارے پاس یہ ٹاؤن کمیٹی کی ایک ٹریکٹر ٹرالی، ایک ٹریکٹر ہے اور ٹنکی ہے، وہ پانی کی ٹنکی اور ٹریکٹر بھی اس وقت سارے شہر میں سپرے کر رہے ہیں۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، دنیا کے ممالک کے آپ ٹی وی سے منسلک ہیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ صرف ایک ہی اس سے طریقہ ہے بچنے کا کہ آپ فاصلہ رکھیں۔ آپ سمجھیں نہ آپ کسی کے رشتہ دار ہیں نہ کوئی آپ کا رشتہ دار ہے۔ اگر آپ بچانا چاہتے ہیں خود کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، تو خدارا پلیز ایک تو آپ فاصلہ رکھیں اور دوسرے آپ اللہ تعالیٰ سے توسل کریں، اسے اس کے محبوب سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کی آل اطہار کا انہیں واسطہ دیں اور اس سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور خاص طور پہ انسانیت سے یہ جو بلا آئی ہے اسے ڈال دیں۔ گرامی قدر، دراصل کائنات کی سب سے بڑی ایجاد زندگی ہے اور زندگی کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کورونا جیسا آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی وبا کی صورت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور ہزاروں زندگیاں نگل چکا ہے۔ تو اصل یہی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس کا علاج تو موجود ہے،
یعنی صرف احتیاط اور صرف اپنی حفاظت، یہی اس کا علاج ہے۔ ہم گھر سے باہر جائیں گے تو کورونا کو اپنے ساتھ لے کے آئیں گے، یہ ہمارے پیاروں کو بھی نگل جائے گا، ہمیں بھی نگل جائے گا۔ تو جتنی بھی ہم احتیاط کر سکیں ایک دوسرے سے، اور اسی طرح اجتماعات میں جانے سے، اور اسی طرح لوگوں کے اندر جانے سے، اتنا زیادہ ہی ہم اس مہلک اور جان لیوا بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ حامی و ناصر ہو، آپ کو زندگی دے، صحت دے، آپ سلامت رہیں۔ یہ ایک ایسا چھپا ہوا دشمن ہے جو کسی کو نہیں چھوڑ رہا اور ہر ایک پہ اٹیک کر رہا ہے، اور بڑا بے رحم ہے، نہ ہی عمر دیکھ رہا ہے، نہ کوئی رنگ دیکھ رہا ہے، نہ کوئی نسل دیکھ رہا ہے، پوری دنیا میں یہ ہر ایک کے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ تو ہمارے لیے ان کی سب سے بڑی احتیاط یہ ہے کہ ہم محدود رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے میرے واٹس ایپ نمبر پہ چھوٹی موٹی بچوں کی بیماری کے لیے مفت مشورہ حاصل کریں۔ میں اپنا واٹس ایپ نمبر آپ کو بتا رہا ہوں۔ میری طرف سے یہی پیغام ہے، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو گھر تک محفوظ کریں اور باقی لوگوں کو محفوظ کریں۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ بہت خوبصورت پیغام تھا ڈاکٹر صاحب کا کہ آپ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس بیماری سے بچائیں۔ یہاں پہ آخر میں یہ بات عرض کرتا جاؤں کہ علی پور چٹھا میں جتنے مہیا نظرات ہیں وہ اپنے ارد گرد جو غریب دیہڑی دار ہیں ان کا ضرور خیال کریں اور ان کے گھروں میں جا کے ان کو دلاسا دیں کہ آپ ان کی مدد کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات عرض کرتا جاؤں کہ حکومت وقت جو بھی یہ پلان کر رہی ہے یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ آج ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے اور ہمیں حکومت وقت کا ساتھ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام مختلف بیماریوں سے اور خاص طور پر اس کرونا بیماری سے محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔